الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. میں تو علاقائی آدمی ہوں. حضرت صدر محترم کا حکم ہوا کہ چند منٹ آپ بھی بیٹھ جائیں، اس لیے بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی. اصل تقریر تو وہ علماء کرام جو ہمارے اکابرین تشریف لائے ہیں ان کا ہمیں بھی سننا ہے اور تمام لوگوں کو ان کی تقریریں سننی ہے. سب سے بڑی ضرورت اور حاجت کا وقت اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت اس دنیا میں گزارے ہوئے اوقات میں جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اس کا بدلہ ہمیں اللہ دے گا. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی ہمیں ترغیب دی ہے کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو جن چیزوں کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا ان میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ کے سامنے ہم اللہ کے یاد میں اور اللہ کے دین کے کاموں میں جو مال ہم خرچ کریں گے اس کا بھی بدلہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. جو کچھ بھلائی کا کام خیر کا کام تم آگے بڑھاؤ گے اللہ کے ہاں تم اسے موجود پاؤ گے. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کہ تو ہم انسانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کو قرض دیں، قرض حسنہ دیں. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اللہ نے فرمایا. جبکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس تو تمام زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں ہیں. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. کہ تمام زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں اللہ کے دست قدرت میں ہے. ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ اللہ کے پاس نہ ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن یہ اللہ نے کہا قرض حسنہ دینے کے لیے، وہ اس لیے کہ جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے اس کا دستور ہے کہ اس کا قرض اس کو واپس لوٹا دیا جاتا ہے. جب ہم اللہ تبارک و تعالی کی ہم دین کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہترین بدلہ، اس کا عوض اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی اللہ اس کا اچھا بدلہ دے گا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی یہ صفات بیان کیا ہے اور یہ فرمایا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے ان میں سے تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کرنا ہے، اللہ کی نوازش ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے. ورنہ انسان تو دنیا کے اندر آیا تو خالی ہاتھ آیا ہے، دنیا سے جائے گا بھی تو خالی ہاتھ جائے گا. لیکن دین کے کام کے لیے آپ نے بھی چندہ کیا ہے.
غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا مطالبہ کیا. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور لا کر کے اپنا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کتنا لائے ہو؟ گھر پہ کچھ رکھا ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ کے رسول گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوا. گھر کا سارا سامان سمیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے چندے کا اعلان کیا ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے تم لا کر دو. اور آپ نے ذرا برابر نہ بیوی بچوں کی فکر کیا نہ ذرا چوچیرا کیا، سارا مال سمیٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا. یہاں تک کہ گھر کی ٹوٹی تک کو اٹھاڑ کے رکھ دیا. اپنے بدن پہ جو لباس تھا اس لباس کو بھی اتار دیا، بوریا لپیٹ کر کے کانٹوں کا بٹن بنا کر کے اس کو لگایا اور اس بوریا پہن کے آپ کھڑے تھے. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابو بکر نے سب کچھ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، بالکل خالی ہاتھ کھڑے ہیں. ذرا پوچھئے ابو بکر سے کہ اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی ہیں؟ اس حال میں وہ اللہ سے راضی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر سے کہ یہ فرشتہ پوچھ رہا ہے، آ کر یہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر اللہ سے راضی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ بلند کیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی گواہ رہیے، یہ فرشتے بھی گواہ ہیں، اور میں اللہ کو حاضر جانے کہہ رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں. اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندی سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. میرے بھائی، جب بھی ضرورت پڑی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے، دین کے کام کے لیے جب بھی لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اللہ کے دین کے کاموں کے لیے تم مدد کرو، تو صحابہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. عید کا موقع تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکال رہے ہیں. اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر کچھ ہے تو دے دیجئے تاکہ کچھ گھر میں میٹھی چیزیں پکا دوں، گھر میں کچھ بنا دوں. یتیم بچے، مسکین بچے آتے ہیں، ان کو بھی کھلائیں گے، کچھ میں بھی کھاؤں گا، کچھ آپ بھی کھا لیں گے. اللہ کے رسول نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہ کہہ کر کہ آپ عید کی نماز کے لیے نکل گئے. جب عید کی نماز پڑھ کر آپ گھر تشریف لائے، دیکھا کہ طرح طرح کے پکوان پکے ہوئے ہیں اور لوگ آ کے مہمان کھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اس میں غربا مساکین بھی ہیں، دوست احباب بھی ہیں، سب کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیرت زدہ ہو کر پوچھا، عائشہ یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، اسی وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے گھر ایک ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا ہر گھر میں پہنچایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر سب دعا دی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہا، یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے اللہ ہمارے عثمان پر حساب کو آسان فرما دے. کل میدان حشر میں جب حساب کتاب کا معاملہ ہو تو ہمارے عثمان کا حساب جو ہے بالکل آسان ہو. میرے عزیز بھائیوں، تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا صحابہ کا عمل تھا، اور اسی خرچ کے نتیجے اللہ تبارک و تعالی بہت سارا اجر عظیم سے نوازتا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی. ایسا آدمی محتاج نہیں ہوتا، وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا.
اور ایک طرف شیطان جو ہے کیا کہتا ہے، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان جو ہے لوگوں کو ڈراتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کے مال میں کوئی کبھی کمی نہیں آئے گی، بلکہ اللہ کا تو ضابطہ ہے کہ تم ایک خرچ کرو تم کو 10 گنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا کے اندر اس کا اللہ یہ وجہ دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت عطا فرمائے، اس کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ حصہ لیتے رہے بھائی، دیکھیے ایک نوجوان بہت اچھے بہت اچھے، آپ حضرات صاحب جو ہے 1500 روپیہ پیش کیے ہیں، اللہ ان کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کے سامنے اللہ رب کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے آپ کو ابھار رہے ہیں، اور سچ ہے جو کھایا وہ پیخانہ بنا، جو کھایا وہ پیخانہ بنا، جو پہنا وہ پرانا بنا، اور جو اللہ کے راستے میں دیا وہ خزانہ بنا۔ میں سے کوئی ایسا نہ ہو آپ اپنے مال کو خزانہ میں بناتے رہیے، آتے رہیے آپ حضرات۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے، آپ کے جذبے کو سلام ہے۔ اللہ آپ کے گھر کو، آپ کے گھر والے کو صحیح سالم رکھے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، بہت اچھے، آتے رہیے۔ جس کے پاس جو ہو وہ پیش کر دے، اگر ابھی نقد نہیں دے سکتا تو بعد کے لیے وہاں پر نام بھی لکھ درج کرا لے، وہاں آتے رہیے، وہاں جب جا کے رسید کٹا سکتے ہیں، اور جس کے پاس بھی موجود ہے فوراً جو کچھ ہے نکال کے اللہ قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اسی معمولی خرچ کرنے پر انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت کا حقدار بنائے گا۔ انشاءاللہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے۔ بہت اچھے، آتے رہیے، آتے رہیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بڑھتے جائیے بھائی، دیتے جائیے۔ یہ ایمان والی اللہ رب العزت آپ کے جان مال میں برکت عطا فرمائے۔ جو کچھ بھائی دیا ہوا اللہ کا ہے، اور اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ جو کچھ دیا ہوا وہ اللہ ہی کا ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اپنی تنگی کا احساس نہ رکھے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، ابھی کمائی نہیں ہو رہی ہے، ابھی تو ہم خسارے میں ہیں، کیسے خرچ کریں؟ میرے بھائی آپ اس نیت سے خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کشادگی عطا فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ آپ تنگدستی کی فکر نہ کریں، آپ کے پاس جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا ہے خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال، ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ ہمیں بھی قبول فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ایمان اور اعمال کے لیے قبول فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آتے رہیے۔ ہم اس بڑھ کے حصہ لیتے جائیے، ماشاءاللہ، آتے رہیے۔ یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے، اللہ کے نام پر یہ سوال میں کر رہا ہوں، اپنا دامن پھیلایا ہوں، اس بھکاری کو آپ دے دیجئے، جو آپ کے پاس ہے وہ ڈال دیجئے اس جھولی میں، اللہ قبول فرمائے گا۔ بہت اچھے ماشاءاللہ، آتے رہیے، آتے رہیے۔ بڑھیا بھائی، پیچھے والے بیٹھے ہیں بھائی اٹھو، آ جاؤ، آ جائیے، آ جائیے، پیچھے والے بھی اٹھ جائے، پیچھے والے بھی اٹھے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات آتے جاتے بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ دل رکھ دیجئے، جگر رکھ دیجئے، دل رکھ دیجئے، جگر رکھ دیجئے، اور جیب جھاڑ کر ادھر رکھ دیجئے۔ آئیے آئیے ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت اچھے، آتے رہیے، بڑھتے جائیے۔ آپ کے جذبے کو سلام ہے، آتے رہیے۔ آپ اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیکھیں گے، آنے والی نسلیں آپ کے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا چند روپیہ یہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بے شک، بے شک انشاءاللہ، بے شک ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔
جو کچھ آپ اللہ کے راستے میں آگے بھیجیں گے اللہ کے ہاں جب حاضر ہوں گے تو اس کو موجود پائیں گے۔ اگر آپ نے 1 روپیہ خرچ کیا ہے، اگر آپ نے اللہ کے راستے میں ایک کھجور خرچ کر دیا اور اس کھجور کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل مرنے کے بعد پہاڑ کے برابر اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور پیسہ دے کر آپ حضرات جائیے مت، اس کے بعد بہت اہم بیان ہونے والا چاہتا ہے۔ اب اس کی قیمت پہ لگائے 5000 روپے، کوئی ہے 5000 روپے، آخری 5 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا میں قیمت۔ وہ تو جو آخری قیمت لگائے گا سارا پیسہ لگے گا دارالقرآن میں۔ کوئی ہے اس کے لیے؟ کوئی تیار ہے جو جنت خریدنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے خریدار؟ یہ سارا پیسہ دارالقرآن میں لگنے والا ہے۔ تو آخری پیسہ جو آیا ہے وہ 1500 روپے کا آیا ہے، جناب کلیم اللہ صاحب کے نام سے آئے اور وہ بوتل لے جائے۔ چلیے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی اس تعاون کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے، اللہ ہم سب کے ایمان اور یہ بوتل بکا ماشاءاللہ دیکھیے یہ 5000 بھی دینے والے آگے جتنے بھی بوتل خریدا ہے سب آ کر کے لے جائیں۔ گلفام احمد جس نے بھی بوتل کے لیے پیسہ دیا ہے وہ سارے حضرات آئیں اور بوتل لیتے جائیں، بوتل چھوڑے نہیں۔ دیکھیں بھائی بڑگاواں کے پردھان گلفام صاحب نے خریدا ہے، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کو زندگی میں صحت عطا فرمائے، پیسہ دیا ہے وہ بوتل لیتے جائیں، سے پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ بس انہی پہ میں اپنی بات